آج کی یہ ویڈیو انڈیا میں ہونے والے واحد فضائی تصادم کے بارے میں ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ 12 نومبر 1996 قازقستان کا شہر شمکنت۔ قازقستان ایئر لائن کے ایک چارٹرڈ طیارے نے اس شہر سے اڑان بھری۔ یہ نیو دہلی کی طرف اڑان بھر رہا ہے۔ ہمسایہ ملک کرغیزستان کے کئی چھوٹے تاجر جہاز میں سوار تھے۔ وہ اون خریدنے بھارت جا رہے تھے تاکہ وہ اسے واپس لا کر وسطی ایشیائی منڈیوں میں فروخت کر سکیں۔ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تقریباً اسی وقت سعودی ایئر لائن کی ایک پرواز ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فلائٹ میں 312 مسافر سوار تھے، جن میں سے 231 ہندوستانی تھے۔ وہ بلو کالر ورکرز، تعمیراتی کارکن یا گھریلو ملازم تھے جو کام کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کما سکیں۔ سعودی ایئر لائنز کی پرواز نے دہلی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ شام کو ایئر ٹریفک کنٹرولر وی کے دتا ڈیوٹی پر تھے۔ وہ سعودی اور قازقستان دونوں طیاروں سے رابطہ کر رہا تھا اور ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ سعودی ہوائی جہاز کو دہلی کے ہوائی اڈے سے ٹیک آف کرنے کے لیے کلیئرنس دینے والا وہی تھا۔ چند منٹ بعد سعودی طیارے کے پائلٹ نے اسے اطلاع دی کہ طیارہ 10,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا ہے۔ وہ 14,000 فٹ تک جانے کے لیے کلیئرنس کی درخواست کرتے ہیں۔ وی کے دتا اجازت دیتا ہے۔ دوسری طرف قازق ہوائی جہاز اترنا چاہتا ہے۔ وی کے دتا نے قازق ہوائی جہاز کو 15,000 فٹ کی بلندی پر رہنے کو کہا اور مزید نیچے اترنے سے منع کیا، کیونکہ سعودی ہوائی جہاز 14,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ طیاروں کے درمیان کم از کم 1,000 فٹ کا عمودی فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اپنی سکرین پر وی کے دتا دونوں طیاروں کو پلک جھپکتے نقطوں کے طور پر دیکھتا ہے۔ اگلے چند منٹوں میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ دو پلک جھپکتے نقطے کس طرح ایک دوسرے کے قریب آتے رہتے ہیں، اور بالکل اسی طرح دو نقطے ایک میں مل گئے اور پھر مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دتا کو احساس ہوا کہ کچھ خوفناک ہوا ہے۔ دہلی سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر چرخی دادری کا چھوٹا شہر واقع ہے۔ آسمان میں روشنی کی چمکیلی چمک نظر آتی ہے۔ اس شام اس شہر کے مکینوں نے آسمان پر روشنی کی چمکیلی چمک دیکھی اور پھر انہیں گرج سنائی دی، اس سے پہلے کہ وہ سوچ بھی سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوہے کا ملبہ ان پر گرنے لگا۔ دونوں طیارے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ یہ ہندوستان میں پہلا اور واحد درمیانی فضائی تصادم تھا اور ہندوستان کی تاریخ کا بدترین فضائی حادثہ تھا، جبکہ ملبے میں سے لاشوں کی تلاش جاری تھی۔ دونوں طیاروں کے فلائٹ ریکارڈر بلیک باکسز پر تحقیقات کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ حادثے سے ٹھیک پہلے کیا ہوا اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ یہاں تک کہ جب وزیر اعظم مسٹر دیوے گوڑا کے ذریعہ عدالتی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا، اس آفت کی تحقیقات شروع کر دی گئی تھی۔ ماہرین مختلف نظریات پر غور کر رہے تھے جو اس سانحے کا سبب بن سکتے تھے۔ تصادم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایئر لائنز کے ٹریفک قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گاڑیوں کی طرح ہوائی جہازوں کے لیے بھی راستے طے کیے گئے ہیں۔ تمام ہوائی جہازوں کو ان طے شدہ راستوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایئر ویز کو ہوائی راہداریوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس تباہی میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا ایک سلسلہ شامل ہے۔ سب سے پہلے بھارتی حکام نے سوچا، سعودی ہوائی جہاز نے ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ یہ بھی سوچا کہ انہیں 14,000 فٹ کی بلندی پر رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ طیارہ 15,000 فٹ کی بلندی پر گیا ہوگا اور قازق طیارے سے ٹکرا گیا۔ لیکن جب طیاروں کے بلیک باکسز ملے تو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر نے انکشاف کیا کہ پائلٹوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی درست ریکارڈنگ ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ سعودی ہوائی جہاز 14,000 فٹ پر تھا
اور دونوں طیاروں کے درمیان حادثہ 14,000 فٹ پر ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قازق ہوائی جہاز 15,000 فٹ سے 14,000 فٹ تک نیچے آیا تھا۔ وی کے دتا نے قازق ہوائی جہاز کے پائلٹوں سے کہا تھا کہ وہ 15,000 فٹ سے نیچے نہ اترے۔ بلیک باکس سے آنے والی آڈیو ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ قازق ہوائی جہاز کے پائلٹ اس بات کو بھی ٹھیک سے نہیں سن رہے تھے کہ ATC کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے شکایت کر رہے تھے۔ دہلی میں ٹریفک کے بارے میں دوسری بات یہ تھی کہ ان قازق پائلٹوں کو انگریزی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ درحقیقت طیارے میں ایک ریڈیو آپریٹر موجود تھا جو ATC کے پیغام کا انگریزی سے روسی میں ترجمہ کر رہا تھا تاکہ پائلٹ سمجھ سکیں۔ درحقیقت ان ایئر لائنز کی ساکھ بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ اس طرح پائلٹس کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی